اگر کوئی میری بہن جو ہیں اولاد سے نا امید ہو چکی ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک بہترین وظیفہ دیا ہے جو الحمدللہ ہمارے سامنے آیا، اور میں آپ کو اس وظیفے کو ضرور دوں گا تاکہ آپ جو نا امیدی ہے وہ امید میں بدل جائے، اور آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا اور صالح اولاد عطا کرے گا، صالحین اولاد عطا کرے گا۔ میں ہوں آپ کا مومن بھائی سید فرقان احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان حدیث۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر کیا ہو رہا ہے کہ شادی کے بعد سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال گزر جاتے ہیں مگر اولاد نہیں ہو پاتی۔ یا تو اس میں دو معاملہ ہے، یا تو رب ناراض ہے یا کوئی اور بات چھپی ہے۔ اگر رب ناراض ہے تو اس کو راضی کرنا ہے، اس سے توبہ مانگنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور راضی ہو کر کے ایک صالح اولاد عطا کر دے۔ اگر کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، تبھی بیٹی عطا کرتا ہے۔ خیر، اس معاملے میں نہیں جاؤں گا، آپ کو میں وظیفے کی طرف لے کر کے جاؤں گا۔ اگر کوئی میری بہن نا امید ہو چکی ہیں اولاد سے تو آپ کی امید ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ کو گھر بیٹھے اس عمل کو کرنا ہے، اس قرآن کے وظیفے کو، اس چھوٹی سی آیت کو پڑھنا ہے تا کر کے آپ بھی اولاد سے محروم نہ ہو، آپ کی گود بھی بھرے اور آپ کے پاس بھی بچہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بہترین تحفہ ہے اولاد، اور ہر لوگوں کے پاس ایک اولاد ہونا ضروری ہے، اور ضروری بھی ہے اس لیے کہ یہ معاملہ جو ہے بڑا گمبھیر ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، تو سہارے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلایا ہے اولادوں کا، اور کوئی اولاد رہتی ہے تو مدد بھی کرتی ہے، اور بہت ساری اولاد ایسی بھی ہے جو نافرمان ہو جاتی ہے۔ مگر میری دعا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ نافرمانوں سے بچا لے اور فرمانبردار اولاد عطا فرما۔ تو بہنوں کو چاہیے یہ کہ اگر کسی کے پاس یہ معاملہ ہے کہ شادی کو کئی عرصہ گزر گیا ہے اور اولاد نہ ہو رہی ہے، تو ان کو جو ہے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی مرض پکڑا گیا ٹیسٹ وغیرہ میں کہ نہیں یہ مرض ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، ان کو بھی یہ وظیفہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اولاد دینا رب کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، نہ کہ کسی ڈاکٹر کی قدرت میں ہے۔ تو اگر آپ کے اندر کوئی مرض ہے بھی اور اس کا علاج چل رہا ہے تو کوئی بات نہیں، مگر اس وظیفے کو، اس عمل کو بھی ساتھ میں جوڑ کر کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ، یہ عمل نہ میرا لکھا ہوا ہے، نہ کوئی مولانا کا لکھا ہوا ہے، نہ ہی اکابر عالمہ کا لکھا ہوا ہے، یہ ہے تو قرآن کا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا ہے، اور یہ طریقے کو بھی عطا کیا ہے کہ اس طریقے کو آپ جو ہے اس عمل کو، اس آیت کو پڑھیں تا کر کے آپ کا بھی گود بھرے، آپ کے گھر میں بھی بچے کی جو ہے ہنسنے کی آواز آئے، اور آپ بھی ایک خوشحال زندگی جی لیں۔ چھوٹی سی آیت ہے، اس آیت کو ذہن میں رکھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ پڑھنے میں تعداد تھوڑی سی زیادہ ہے، 300 مرتبہ ہے، مگر اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی بچہ ہو اور کھیلے اور آپ بھی جو ہے اولاد آپ کی بھی ہو، تو اس کو تو تھوڑا سا محنت کرنا پڑے گا۔ 300 مرتبہ ہے، زیادہ نہیں ہے، چھوٹی سی آیت ہے، انشاءاللہ اس کو آپ کرنے میں جو ہے کامیاب ہوں گی، اور کوشش کیجئے، تھوڑی سی کوشش کیجئے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو صالح اولاد سے نوازے گا، صالحین اولاد ضرور عطا کرے گا۔ یہ میرا ایمان ہے اس چیز پہ، کیونکہ یہ جو ہے کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کا قرآن ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ میں یہ دینا چاہتا ہوں آپ کو، اور اس کو جو ہے پڑھنے کا طریقہ اور یہ آیت کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا، پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں بنے رہیے، تبھی آپ کو جو ہے یہ تحفہ ملے گا۔ دھیان سے اس آیت کو سننا ہے، اس کلام کو سننا ہے اور یاد کرنا ہے۔
یہاں تک کہ اس کو حفظ کر لینا ہے۔ اگر آپ لکھ سکتی ہیں تو اس کو لکھ کر کے کسی کاغذ پہ نوٹ کر کے رکھ لیں اور دن بھر اس کو پڑھتے رہیں اور یاد کرتے رہیں۔ اب میں اس قرآن پاک کو پڑھنے جا رہا ہوں اور آپ غور سے اس کلام پاک کو سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت کو 41 دن 41 ڈیز 41 دن آپ کو یہ عمل کرنا ہے، صرف 41 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ تھوڑی سی محنت کریں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی گھر میں صالحین اولاد عطا کر دے گا۔ 41 دن آپ اس وظیفے کو پڑھیے اور ہر دن 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہے مگر انشاءاللہ آپ اگر محنت کریں گے تو ضرور یہ آسان ہو جائے گا۔ اس آیت کو یاد کر لیجئے اور 41 ڈیز آپ کو پڑھنا ہے، 300 مرتبہ 300 ٹائمز 300 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور اس میں کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ پورے دن میں 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، پورے دن میں آپ ملا کر کے 300 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ یعنی صبح میں آپ 150 ایسے پڑھ لیا، دوپہر میں 150 پڑھ لیا، شام میں 150 پڑھ لیا۔ اس طریقے سے آپ کو پورے دن میں 300 مرتبہ پڑھنا ہے، 300 ٹائمز پڑھنا ہے آپ کو 300 مرتبہ۔ آپ اس عمل کو جو ہے 41 دن تک کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو صالحین اولاد عطا کرے گا۔ میری بھی دعا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد اور اللہ رب العالمین سے ضرور دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے صالحین اولاد عطا فرما، اور نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ سارے عمل جو ہوتے ہیں، یہ سارے جو طریقے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد نماز ہے۔ اگر آپ نماز چھوڑ رہی ہیں، قرآن چھوڑ رہی ہیں، تو یہ سب بیکار ہے، یہ سب پانی ہے، یہ سب مٹی ہے۔ نماز اور قرآن کو پکڑے رہیے اور اس عمل کو کیجئے، آپ کی بھی گود بھر جائے گی، اور جتنا بھی سال عرصہ گزر چکا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت میں ہے کہ اگر آپ 100 سال کی بھی ہو چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اولاد سے نواز دے گا۔ میرا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت، یہ قدرت دکھا بھی دی ہے لوگوں کو۔ تو اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔